آفت ہے. جیسے پہلے مثال دی تھی چاند اور ابواب میں، لعب اور لہو. بہت سارے لوگ ہیں جو ناچتے نہیں ہیں، ڈانس نہیں کرتے، کرکٹ نہیں کھیلتے، فٹ بال نہیں کھیلتے، اور کوئی اس طرح کے کام نہیں کرتے. یہ سمجھتے ہیں کہ لہو اور لعب تو ہم تو نہیں کر رہے، لہو و لعب، ہم تو لہو و لعب سے پاکیزہ ہیں، جبکہ یہ ان دوسروں سے، کرکٹ کھیلنے والوں سے زیادہ لعب میں گرفتار ہیں. لعب اور لہو کا معنی ہم نے کیا ہے کھیل کود. کھیل کود معنی نہیں ہے لعب کا. مصداق ہو سکتا ہے، نہ لعب کا مصداق ہے نہ لہو کا مصداق ہے. اکثر لاہی اور لائب جو لہو و لعب میں گرفتار ہیں، یہ اپنے تئیں مطمئن ہیں کہ ہم لہو و لعب نہیں کر رہے، ہم تو کھیل کود کر رہے ہیں، ناچ گا تو نہیں رہے ہم. کچھ لوگ ہیں جو لہو و لعب میں مبتلا ہیں. مثلا کسی جگہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہوں، لوگ گپ لگا رہے ہوں اور کچھ دوسرے ساتھ ناچ رہے ہوں، تو ان سے پوچھو بھئی ان دو گروہ میں سے کون سا لہو اور لعب میں مبتلا ہے؟ کہتے ہیں وہ جو تالیاں بجا رہے ہیں، وہ جو ناچ رہے ہیں، ڈھولک بجا رہے ہیں، یہ لہو و لعب میں گرفتار ہیں. اور یہ جو بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ تو سنجیدہ آدمی ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اور اگر ان کی گفتگو سنے آ کر، سنجیدگی کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ ممکن ہے کہ ان کی گفتگو اس ناچ گانے سے زیادہ لاہوی ہو، زیادہ لعبی ہو. اگر ایک شخص مطالعہ کر رہا ہے، ایک شخص ناچ رہا ہے، تو ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ جو ناچ رہا ہے وہ لہو و لعب میں ہے، یہ جو پڑھ رہا ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بہت سنجیدہ انسان ہے. بعض اوقات ہوتا ہے، یہ کچھ تصاویر تو ویسے لوگ مصنوعی بناتے ہیں لیکن اچھے مضامین کی تصاویر ہیں، کہ ایک شخص ہے. یہ تصاویر جو عموماً آج کل سوشل میڈیا یا دیگر طریقوں سے نشر ہوتی ہیں، بعض بہت ہی اعلیٰ ذوق کے لوگ ہیں جو اگر بناتے بھی ہیں، طبعی ہیں تو بھی اچھا ذوق ہے، اور ویسے خود بنائی ہیں انہوں نے تو بھی اچھا کام کیا ہے. مثلا ایک دو تصاویر ہیں ایک ساتھ، ظاہراً جعلی نہیں ہیں، اصلی ہیں. ایک شخص ہے، قرآن اس نے کھولا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. دو طرف سے تصویر لی گئی ہیں، سامنے سے، ایک سامنے سے تصویر ہے اور ایک پشت سے ہے. سامنے کی تصویر میں ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کھلا ہوا ہے اور تلاوت قرآن کر رہا ہے. اور ایک شخص ہے جو مسجد میں بیٹھ کر وہ سکرین، وہ ٹیبلٹ بڑا، جو کیا کہتے ہیں اسے، موبائل سے بڑا، جو آئی پیڈ، یہ مسجد میں بیٹھ کر یہ دیکھ رہا ہے سامنے کی تصویر سے. وہ دیکھنے والا فوراً کہتا ہے کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے جو مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے، اور وہ کتنا نالائق ہے جو مسجد میں آئی پیڈ کھولا ہوا، اور وہ ظاہر ہے کوئی کارٹون ہی دیکھ رہا ہوگا، کوئی گیم کر رہا ہوگا، کوئی اور ہی لاہوی کچھ کر رہا ہوگا. یہ سامنے کی تصویر ہے ان کی. پھر ان دونوں کی پشت کی تصویر ہے. وہ جو قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے اندر موبائل، قرآن کے اندر موبائل رکھا ہوا ہے اور چیٹنگ کر رہا ہے. موبائل کے اوپر غلط تصاویر دیکھ رہا ہے، غلط حرکتیں کر رہا ہے، قرآن کے اندر موبائل رکھا ہوا ہے. اور یہ جو ٹیبلٹ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے ای قرآن، الیکٹرانک قرآن کھولا ہوا ہے، تلاوت کر رہا ہے. جو آئی پیڈ کھولا ہوا ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور جس نے قرآن کھولا ہوا ہے اس نے اندر اس کے موبائل رکھا ہوا ہے، وہ لہو میں مبتلا ہے. جو قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہے لہو میں مبتلا ہے، جو ٹیبلٹ کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ عبادت میں مشغول ہے، مصروف ہے.
ہم سامنے سے دیکھنے والے ظاہری ظاہر بین، مثلا یہ جو ہمارے مبصرین ہیں، اگر یہ دیکھیں یہ منظر تو یہ فوراً اس کو کہیں گے وہ قرآن پڑھ رہا تھا، یہ اس کی بے نظمی ہے، یہ ٹیبلٹ لگا رہا تھا۔ سامنے سے دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر یہ ضروری نہیں کہ ہر قرآن کھولا ہوا آدمی، ہر کتاب کھولا ہوا آدمی کتاب ہی پڑھ رہا ہے، اس کے اندر کیا کر رہا ہے۔ اندر تصاویر رکھی ہوتی ہیں۔ وہ ایک طالب علم آیا تھا یہاں کچھ عرصہ یہ شارٹ کورسز میں کارگاؤں میں، پھر گھر گیا واپس، تو اس کے والد آئے، آ کر انہوں نے اس کا شکوہ کیا ایک طرح سے، تو کہا کہ وہ جب سے کارگاہ سے گیا ہے تو ہم اسے بٹھاتے ہیں، پڑھو اپنے امتحان کی تیاری کرو، وہ کتاب کے اندر رہبر کی تصویر رکھی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کتاب پڑھ رہا ہے، وہ رہبر کی تصویر دیکھتا رہتا ہے ہمیشہ۔ وہ بھی اچھا کام ہے، لیکن مطالعہ کر کے دیکھیں آپ، مطالعے کی جگہ تصویر نہ رکھیں، مطالعہ کر کے دیکھیں۔ اب بظاہر انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس ظاہر کے باطن میں کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب لہو و لعب کا جو مصداق ہم نے رکھا ہوا ہے، اچھل کود، ناچ گانا، کھیل، پھر تو اکثریت جمعیت لاہوی نہیں ہے۔ مثلا پاکستان میں چونکہ کھیل ہے ہی نہیں ہے، گیم کو کرتا نہیں ہے، ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، لیکن نہ سڑکوں پہ ہر جگہ نہیں۔ مثلا ابھی لاہور میں دیکھیں تو اتنی بڑی آبادی کے اندر اکثریت ناچ نہیں رہے ہوتے، عورتیں مرد کھیل کود میں نہیں ہیں مصروف، اپنے معمولات زندگی میں ہیں۔ خواتین گھروں میں ناچ نہیں رہی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہی جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، باتیں کر رہی ہیں کہیں، یا کوئی مجلس انہوں نے برپا کی ہوئی ہے، ممکن ہے مذہبی مجلس ہو، اور اس میں لہو کھیل کود سے زیادہ برا لہو ہو اس کے اندر، ہو سکتا ہے یہ۔ کیوں ہم اس لہو اور لعب کے میں مبتلا ہیں؟ یہ غلطی کی ہے ہم نے کہ لہو اور لعب کے معنی کو چھوڑ کر مصداق کو لہو بنایا ہے، اور اب ہماری نگاہوں میں یہ ہے کہ لہو فقط وہی اچھل کود اور ناچ گانا اور یہ چیزیں، موسیقی ہے لہو، جبکہ یہ بے مقصد گفتگو لہو ہے، بے مقصد بیٹھنا لہو ہے، لا یعنی باتیں لہو ہیں۔ جو انسان کو مقصد سے دور کرے وہ حرکات سکنات ساری لہو ہیں۔ انسان کو جو مقصد ہی بھلا دے کہ میں پیدا کیوں ہوا، میں آیا کس لیے ہوں، معنی اگر لہو کا مد نظر ہو، نہ مصداق، پھر ہم ہر قسم کی لہو سے بچ سکتے ہیں۔ حمیت جاہلیہ کی حالت یہی ہے کہ ہم نے حمیت جاہلیہ کے لیے چند ایک تعصبات جاہلی، چند ایک مصادیق ذہن میں بٹھا لیے ہیں کہ اس طرح کے امور تعصبات جاہلی کہلاتے ہیں، اور چونکہ میں وہ نہیں کر رہا ہوں، ابو جہل کی طرح نہیں ہوں، اس لیے میں نہیں ہوں، تعصبات جاہلیہ میں نہیں ہوں مبتلا۔ جبکہ معنی اگر تعصب جاہلی، حمیت جاہلی کا ہم مد نظر رکھیں تو نظر آئے گا کہ میں قدم قدم پہ یہی کام تو کر رہا ہوں، یہی تعصبات جاہلیہ ہیں، یہی حمیت جاہلیہ ہے جو ہر شخص کر رہا ہے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی دین کے نام پر، کبھی قومیات کے نام پر، کبھی خاندانی برادری قبیلے کے مسائل کے نام پر۔ تقوی